اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر بندہ کیا سیکھتا ہے، اس پر بے شمار واقعات بھی ہیں اور بے شمار اولیاء اللہ کے اقوال بھی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کانٹا روتے ہوئے بارگاہ الہی میں کہہ رہا تھا، مالک میں نے صلحاء کی زبان سے تیرا نام ستار العیوب سنا ہے، میں نے صلحاء کی زبان سے تیرا نام ستار العیوب سنا ہے، یعنی عیبوں کو چھپانے والا۔ پھر مجھے تو آپ نے کانٹا بنایا ہے، پھر میرے عیب کو کون چھپائے گا؟ یہ کانٹا روتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی زبان حال کی دعا سن کے پھول کی پنکھڑی پیدا کر دی تاکہ وہ کانٹا اپنا منہ پھول کے دامن میں چھپا لے۔ اب آپ بتائیے، گلاب کے پھول کے نیچے کانٹے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بولیں، گلاب کے پھول کے نیچے کانٹے ہوتے ہیں، مگر باغبان ان کو باہر نہیں نکالتا۔ باغ سے باہر ان کانٹوں کو نکالا جاتا ہے جو کسی پھول کے دامن میں نہیں ہوتے، کسی پھول کے دامن میں چھپے ہوئے نہیں ہوتے، جو صرف کانٹے ہوتے ہیں ان کو باہر نکالا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں نہیں آتے ان کے بارے میں تو خطرہ ہے، مگر جو اللہ والوں کی صحبت میں آ جاتے ہیں، اللہ والوں کے قرب میں آ جاتے ہیں، اللہ والوں کی دعاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک نہ ایک دن اللہ والے بن جاتے ہیں۔ اور دنیا کے جو کانٹے ہیں وہ پھولوں کے دامن میں رہ کر بھی کانٹے ہی رہتے ہیں، مگر اللہ والے ایسے پھول ہیں جو ان کے دامن میں آ جاتے ہیں، وہ بھی اللہ والے بن جایا کرتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی صحبت ہوا کرتی ہے کہ گنہگار لوگ جب ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو بھی پھر صلحاء میں اور نیک لوگوں میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کو بھی نیک لوگ بنا دیا کرتے ہیں۔ اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحہ، کتنا؟ ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ صرف ایک لمحہ اللہ والے کی صحبت میں کوئی جا کر بیٹھ جائے۔ اور یہی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ہیں، آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ، یہ آپ کے پیر و مرشد تھے۔ یہ اس دنوں کا واقعہ ہے جب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے تھے، ان سے کوئی واقفیت نہ تھی۔ ایک دن مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتب میں اپنی لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی کتابوں کا مطالعہ فرما رہے ہیں، اتنے میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ آپ کے مکتب میں آ جاتے ہیں اور آ کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کبھی ایک کتاب کو اٹھاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو رکھ دیتے ہیں، دوسری اٹھاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تیسری اٹھاتے ہیں، یوں تبدیل کر کے کتابوں کا مطالعہ فرما رہے ہیں۔ اور حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ یہ منظر سارا دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہیں، مخاطب کر کے کتابوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، ای چیز، کیا فرماتے ہیں؟ ای چیز، یہ کیا ہے؟ فارسی میں فرمایا ای چیز، یہ کیا ہے؟ تو مولانا جلال الدین ایک عام بابا ملنگ سمجھ کر جواب دیا، ای علم است کہ تو نمی دانی،
فرمایا یہ وہ علم ہے کہ جسے تو نہیں جانتا، بابا تیرا کام نہیں ہے، یہ علماء کی بات ہے اور علماء کا علم ہے، یہ وہ علم ہے کہ جسے تو نہیں جانتا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ تھوڑا سا وقت گزرا، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے اپنی لائبریری کو چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ پیچھے سے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ آپ کی ساری کتابوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر جمع کر کے ساتھ ہی ایک پانی کا تالاب تھا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ساری کتابوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر تالاب کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ آ جاتے ہیں، اپنی لائبریری کو دیکھتے ہیں، صرف بابا بیٹھا ہوا ہے، مکتب میں کتابیں کچھ نہیں ہے۔ بڑے پریشان ہوئے اور بابے کو مخاطب کر کے فرمایا، بابا جی میری کتابیں کہاں گئیں؟ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ جب پریشانی کے عالم میں یہ جملہ کہتے ہیں تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ مسکرا کر فرماتے ہیں، میں نے آپ کی ساری کتابوں کو اٹھا کر پانی کے تالاب میں پھینک دی ہے۔ اب تو وہ مولانا غصے میں آ گئے اور غصے میں آگ بگولا ہو رہے ہیں۔ اب سوچ رہے ہیں میں اس بابے کو کیا کہوں، میری ساری زندگی کا علم، ساری زندگی کی کمائی، سب کچھ جمع کیا ہوا تھا، سارے کا سارا تالاب کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور یہ کتابیں آج کل کے دور کے نہیں تھی، آج تو جدید دور آ گیا ہے۔ اس زمانے میں قلم اور دوات کے ساتھ کتابوں کو لکھا جاتا تھا اور تھوڑا سا پانی بھی لگ جاتا تھا تو لکھائی مٹ جایا کرتی تھی۔ اب ان کی یہ ساری محنت یہ تھوڑے سے پانی کی بات نہیں بلکہ پورے تالاب کے اندر وہ کتابیں ڈال دی گئی ہے۔ مولانا جلال الدین بڑے غصے میں کہتے ہیں، بابا جی یہ کیا کیا ہے، میری ساری زندگی کی محنت ضائع کر دی ہے۔ اب جب پریشانی کے عالم میں یہ جملے کہہ رہے تھے تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ مسکرا کر فرماتے ہیں، پریشان کھڑے ہو، کتابیں چاہیے، کتابیں لا کر دو۔ فرمایا اور کیا چاہیے؟ مجھے کتابیں چاہیے، جلدی کرو دو۔ تو مولانا جلال الدین کے غصے پر، ان کی پریشانی کو دیکھ کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تالاب میں جاتے ہیں، ساری کتابوں کو اٹھا کر لاتے ہیں۔ خدا کا کرنا ایسا اور حضرت شاہ صاحب کی کرامت ایسی تھی کہ ان کتابوں کو دیکھا گیا، نہ کوئی ورق خراب ہوا، نہ ہی کوئی لکھائی کی لائن خراب ہوئی، ساری کی ساری بات سلامت، سب کچھ محفوظ ہے۔ اب مولانا جلال الدین جب کتابیں دیکھتے ہیں پانی سے بہر آئی ہیں مگر کوئی ورق خراب نہیں، کتاب کی کوئی ایک لائن خراب نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو جو پریشانی تھی اب حیرانگی میں تبدیل ہو گئی، بڑے حیران ہوئے کہ پانی کے اندر کتابیں پڑی رہیں مگر کتابوں کو کچھ نہیں ہوا۔ تو اس موقع پر بڑی حیرانگی میں وہی جملہ دہراتے ہیں، یہ چیز جو تھوڑی دیر پہلے مولانا جلال الدین کے سامنے حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا تھا، یہ چیز یہ کیا ہے، وہی سوال دہرا رہے ہیں مولانا جلال الدین رومی، یہ چیز کی یہ کیا ہے؟ تو پھر وہی جواب دیتی ہیں حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کہ علم است کے تو نمیدانی، مولانا یہ وہ علم ہے کہ جسے تو بھی نہیں جانتا۔ تو اپنے علم کی بات کر رہا تھا، یہ اللہ والوں کا علم ہے، یہ وہ علم ہے کہ جسے تو بھی نہیں جانتا۔ اتنا جملہ کہا، چپ کر کے حضرت باہر چلے گئے۔ مولانا جلال الدین کی زندگی تبدیل ہو گئی، اندر کا وہ جو ماحول ہے سارا تبدیل ہو گیا، اور دوڑ کر پیچھے جاتے ہیں، قدموں میں گر جاتے ہیں، کہنے لگے حضرت گستاخی معاف کرنا، میں آپ کو پہچان نہیں سکا، آپ تو صاحب نسبت ہے، آپ تو ایک اللہ کے ولی ہے، اللہ کے پیارے ہیں، قدموں میں آگے گر جاتے ہیں۔ تو حضرت شاہ شمس نے ان کو اٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا، جلال الدین میں تو کب سے آپ کے انتظار میں تھا، میں تو آپ کے انتظار میں کافی دنوں سے پھر رہا تھا، اگر آج تو میرے مریدوں میں شامل ہونا چاہتا ہے آجا، ہاتھ بڑھا میرے ہاتھ میں دے، میں بھی تمہیں اپنے مریدوں میں شامل کر لیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کوئی علامہ بن جائے،
फहमा बन जाए, जब तक किसी मुर्शिद के हाथ में हाथ ना दे, किसी काबिल और साहिब निस्बत शख्स के साथ अपनी निस्बत न जोड़े, तो उस वक्त खतरा रहता है कहीं इसका इल्म इसको गुमराह न कर दे। शैतान की बात देख लो, बड़ा इबादत गुजार, बड़ा आलिम था, कहते हैं जमीन का कोई ऐसा चप्पा नहीं जहां भी उसने सजदा ना किया हो, मगर किसी की सोहबत में नहीं बैठा था, बेअदब था, सारे का सारा इल्म उसके मुंह पे मार दिया गया, सारी इबादत उसकी ज़ाय हो गई। मगर एक कुत्ता है जो अल्लाह वालों के साथ चलता रहा, असहाबे कहफ का आप वाक़या सुनते रहते हैं, उनके साथ चला गया, उनकी सोहबत में रहा, तो कल क़ियामत वाले दिन वो कुत्ता भी इंसानी शक्ल में जन्नत के अंदर चला जाएगा। ये है अल्लाह वालों की सोहबत। तो हमें चाहिए हम किसी न किसी नेक शख्स, किसी अल्लाह वाले आलिम दीन, नेक और तहज्जुद गुजार, सलात व सौम के पाबंद, तहारत रखने वाले बुजुर्ग के कदमों में जुड़ जाए, उनके साथ